بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی 4 آیات ہیں۔ ایک ہی رکوع ہے اس کا، اور قرآن کے اندر اس کا 112 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا 22 نمبر ہے۔ اگر اس سورہ کی شان نزول کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کا نسب پوچھا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حسب نسب معلوم کرنا چاہا انہوں نے۔ ان کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ مشرکین کے سوال میں یہ بھی تھا کہ اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونے کا ہے یا چاندی کا یا کسی اور چیز کا۔ بعض روایات میں ہے کہ کسی اعرابی گوار نے یہ سوال کیا تھا، تب یہ صورت نازل ہوئی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ یہ سوال یہود مدینہ، کعب بن اشرف، وہی بن اخطب وغیرہ نے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے اوصاف ہم سے بیان کریں کہ ان کی صفات ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ محدثین نے اس سوال کو اپنی اپنی کتابوں میں مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے اور مختلف روایات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہم اگر اب اس سورہ کے فضائل کے بارے میں ایک نظر ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی کیا کیا فضائل بیان کیے ہیں اور کتنی فضیلتیں ہیں اس سورہ کی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو اپنی قرأت قل هو اللہ احد پر ختم کرتا تھا۔ جب لشکر کے لوگ لوٹ کر مدینہ میں آئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اسے پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے کہہ دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی کو قل هو اللہ احد بار بار پڑھتے ہوئے سنا، پس وہ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ بیان کیا، گویا کہ وہ شخص قل هو اللہ احد کو بوجہ قلت الفاظ کے ثواب میں قلیل جانتا تھا، کہ الفاظ تھوڑے ہیں قل هو اللہ احد، تو وہ اس کو وہ سمجھتا تھا کہ یہ تھوڑے ہیں، اس کو ثواب بھی ڈیفینیٹلی کم ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ سورہ قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اکٹھے ہو جاؤ تاکہ میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں۔ تو جن کو جمع ہونا تھا ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد کی تلاوت کی اور پھر اندر چلے گئے۔ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے، شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے آپ اندر گئے، لیکن کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور آپ نے فرمایا، میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا، تو خبردار ہو جاؤ، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں ملا کر ان پر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونک مارتے، دم کرتے تھے، پھر انہیں اپنے تمام بدن پر جہاں تک ہو سکتا پھیرتے تھے۔ پہلے اپنے سر مبارک اور چہرہ مبارک پر پھیرتے اور پھر اپنے سامنے کے جسم پر پھیرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ایسا کرتے۔ ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں سورہ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یعنی ہے ہمارے نبی جو تیرے رب کے بارے میں پوچھتا ہے، تو آپ کہہ دو، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اختیارات اور افعال میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی وحدانیت، اس کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں۔ وہ ہر قسم کی کمال میں واحد ہے، منفرد ہے، اکیلا ہے۔
عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہے، کیونکہ وہ اکیلا ہے، بے مثال ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، نہ صفات میں نہ افعال میں۔ رب العزت نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اگر ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد برپا ہو جاتا، سو عرش کا رب اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ رب العزت نے توحید کی دلیل دے کر فرمایا کہ متخذ اللہ من ولد وما كان معهم من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ورنہ ہر معبود ضرور اس کو لے جاتا جو اس نے پیدا کیا، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر ضرور چڑھ دوڑتا۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ بیان کرتی ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی مخلوق اپنی تمام ضرورتوں میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز اور بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں، وہ کسی کے آگے سوال نہیں کرتا، بلکہ ہر انسان، کائنات کی ہر چیز اپنی حاجت کے لیے اللہ کے سامنے سوال کرتا ہے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ سب اس کی حاجت مند ہیں۔ رب العزت نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ اور تمہارے پاس کوئی نعمت بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف چھوتی ہے تو تم اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ الصمد در حقیقت سید آقا ہے جس کے سامنے سب کے سب حاجت مند ہوتے ہیں اور اپنی حاجتوں کو لے کر آتے ہیں، اس کو الصمد کہا جاتا ہے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنم دیا، نہ اس کی بیوی بچے ہیں اور نہ ہی اس کے ماں باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، تم اسی ایک کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، بلا شبہ تم یقیناً بڑی بھاری بات کو آئے ہو، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے رحمان کے پاس غلام بن کر ہی آنے والا ہے، بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور اس نے ان سب کو خوب اچھی طرح شمار کر کے گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے، ہر ایک اکیلا اللہ کے پاس آئے گا۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان رشتہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صافات میں کہ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان رشتہ بنا دیا ہے، اور بلا شبہ یقیناً جنوں کو معلوم ہے کہ یقیناً وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بار بار کہتے ہیں، کون؟ عیسائی بار بار کہتے ہیں، یہودی بار بار کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور عیسائی یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے خاص طور پر فرمایا لم یلد ولم یولد۔ رب کائنات سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل عباد مکرمون۔
اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے معزز بندے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے اور پھر بھی وہ انہیں معاف کرتا ہے اور انہیں پھر بھی وہ روزی دیتا ہے۔ آپ سوچئے، آپ عورتیں ہیں، مائیں ہیں، آپ صرف یہ بات سوچئے کہ اگر کوئی آپ سے یہ بات منسوب کرے، کوئی آپ کو کوئی اتنی سی بات کہہ دے، کیا کہہ دے کہ یہ اولاد تمہارے شوہر کی نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز بچہ ہے، یا اس کو آپ وہ کسی اور سے منسوب کر دیں، کیا آپ کی عزت، کیا آپ کی پاکیزگی، آپ کی وہ جو آپ کے اندر پاکیزگی اپنے شوہر کے ساتھ وفا ہے، کیا وہ گوارا کرے گی کہ آپ اس چیز کو برداشت کر سکیں؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ پاکیزہ ہے، ہم اپنے شوہر کے ساتھ مخلص ہیں، یہ اسی کی اولاد ہے۔ تو آپ یہ بات سوچیں کہ وہ رب کائنات، وہ قادر، وہ رب کائنات، وہ جو جلیل القدر خدا ہے، رب ہے، اللہ ہے، اس کے ساتھ وہ اتنی بڑی بات منسوب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد پیدا کی ہے۔ نعوذ باللہ، وہ کیا سوچ کر اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ منسوب کرتے ہیں؟ کیا اتنی بڑی بات کہ ان کے کہہ دینے سے یہ زمین اور آسمان پھٹ نہیں جاتا، کہ پھر بھی سب قائم ہے، اور پھر بھی میرا رب ان سب کو روزیاں دیے جا رہا ہے، اور ہم وہ مسلمان جو ان کے ان عقائد کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان کے تہواروں کو مناتے ہیں، ہم سالگرہ مناتے ہیں، ہم اینیورسریز مناتے ہیں، ہم وہ تمام کے تمام کام کرتے ہیں جو اللہ کے دشمن کرتے ہیں۔ ہماری اپنے رب سے، اپنے نبی سے یہ کیسی محبت ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں کی ہر چیز کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے انہی کے رستے پر چلنے کی کوشش کر کے پھر یہ توقع کرتے ہیں کہ ہماری نسلیں سنور جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا ہم سے بڑھ کر کوئی منافقت نہیں رکھتا؟ اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ برتھ ڈیز کو سیلیبریٹ کر لینا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ گناہ ہونا یا نہ ہونا یہ تو بہت دور کی بات ہے، اگر ہم یہ سوچ لیں صرف کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر اتنا بڑا بہتان لگاتے ہیں، ہم ان جیسا کوئی ایک بھی عمل نہیں کریں گے، تو یقیناً ہمارا اگلا سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے کہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی چاہیے، وش کرنی چاہیے، اینیورسری منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے۔ میں ان علماء کی بات نہیں کر رہی جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے، پھر تو کرسمس بھی مذہبی تہوار میں نہ شامل کریں، وہ تو ان کی عید ہے، فیسٹیول ہے ان کا۔ برتھ ڈیز کو بھی انہوں نے اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیا، تو ان جیسے عمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی میں بھی ان جیسی مشابہت کرنے سے منع کیا، تو ہم تو سیلیبریشنز میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا ہے، اس کے اسما میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ رب العزت نے فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ابن آدم نے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا، مجھے اس نے گالی دی، حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا۔ مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ نہیں پیدا کروں گا، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔ آج سے یہ بات سوچ لیجئے کہ جس انسان نے سورہ اخلاص کو دل سے پڑھ لیا، یہ دعا کر کے پڑھ لیا کہ اے رب کائنات اس سورہ کی آیات کی اصل تک تو ہمیں پہنچا دے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔
تو یقین جانیے کہ زندگی کے بہت سے افعال، بہت سے کام آپ کے لیے کرنا بہت آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی رحم فرمائے، اور ہم سب کو شرک اور شرک جیسے کام کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔